ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، زندگی کے کسی معاملہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر وہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، یا پھر اپنی زندگی کے جو باہمی معاملات ہیں، جو تنازعات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان تمام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا، یا پھر اپنے باہمی جو جھگڑے ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کرواتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ کرواتا ہے، تو اللہ نے اس شخص کے لیے، ایسے شخص کے لیے بڑی سخت قسم کا ایک وعید سنائی ہے، بڑی سخت قسم کا الارمنگ بات کی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے باہمی تنازعات میں، اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جج کے طور پر نہ مان لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فیصلہ کریں تو آپ کے فیصلے کو خوشی سے قبول نہ کر لیں، بلکہ دل میں تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ خوشی سے قبول نہ کر لیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ایمان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس شخص کے ایمان کو نہیں مانتا جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمونہ ہے، اس سے مکمل طور پر رہنمائی حاصل نہ کر لے۔ اس آیت میں کی تفسیر میں مفسرین نے جو ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جس میں ایک شخص، ایک مسلمان اور ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے ایک جھگڑے کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو جب وہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرواتے ہیں تو اس کے بعد وہ مسلمان جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اپنا فیصلہ کروانے کے لیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فیصلہ کروا چکے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی گردن اڑا دیتے ہیں جو کہ مسلمان تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ ایک انصاری صحابی جو ہے جس کی زمین حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین کے ساتھ تھی، اور پانی پہلے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین میں لگتا تھا، آپ کے کھیت میں لگتا تھا، اور پھر اس کے بعد انصاری صحابی کے پاس کی زمین میں جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت زبیر سے کہا کہ اپنے زمین، اپنے کھیت میں پانی لگانے کے بعد آگے اپنے ہمسائے کے کھیت میں پانی کھول دینا۔ تو اللہ کے نبی نے رعایت کرنے کا کہا، لیکن جب اس انصاری صحابی نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ آپ، چونکہ حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اس لیے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے پانی جو ہے نا اپنی زمین میں لگا لینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ زبیر اپنی زمین کو صحیح طریقے سے پہلے فل بھر لینا اور اس کے بعد پانی آگے کھولنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات میں، اپنے تنازعات میں آپ نے فیصل ٹھہرانا ہے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی فیصلہ کر دیں تو اس کو دل سے خوشی سے قبول کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر کسی مسئلہ میں، کسی شے میں کوئی تنازع پڑ جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پہلے تین لوگ تھے، تین ہستیاں تھیں کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت ہی آپ کا حکمران بھی ہو تو اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر حکمران سے کوئی اختلاف پڑ جائے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس سے، فرمان سے رہنمائی لینی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، یعنی کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہ ہوگا، ایسا کام ضائع ہے۔ کیونکہ دین میں جو بھی کام کرنا ہے، جو نیکی، وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرما دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنے پاس سے نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اس کا گناہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کے کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہر وہ کام جو جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، نامقبول ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے اس سے ہٹ کے جو بھی کام کیا جائے گا وہ کام ناقابل قبول ہے، وہ کام اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کا سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو، لیکن دین میں جو کچھ بھی کرنا ہے، جتنے بھی کام کرنے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہ کے کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہیں کرنی، آگے نہیں بڑھنا، اور اگر ایسا کیا جائے گا تو وہ کام کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا، وہ بدعت میں شامل ہوگا، اور اللہ کے ہاں بدعت جو ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ کام ہے، کیونکہ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو ایک نعمت کے طور پہ پسند کیا۔ تو دین جب مکمل ہے تو پھر اس دین میں اپنے پاس سے نہ کوئی بات کی جائے گی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کی جائے گی، نہ کسی نبی کی اطاعت کی جائے گی، نہ کسی امام کی اطاعت کی جائے گی، نہ کسی ولی کی اطاعت کی جائے گی، بلکہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو پھر ایمان بھی خطرے میں ہے، اور وہ جو اعمال کیے جائیں گے وہ اعمال بھی بیکار جائیں گے، ابس جائیں گے۔